بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کتنی بار قسم کھائی ہوگی؟ اور اگر کبھی قسم کھائی تو کیوں کھائی؟ وہ ہستی جو اللہ کے سب سے سچے محبوب، سب سے سچے رسول ہے، جن کے ہر لفظ پر وحی مہر لگاتی ہے، انہیں کس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ وہ 3 بار اللہ کے نام کی قسم کھا کر بات کریں؟ سوچئے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر کہا، خدا کی قسم، صحابہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، نگاہیں جھک گئی، ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ کون سا ایسا راز ہے جو آج کھلنے والا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود 3 بار رب کی قسم کھا رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہمارے ایمان سے جڑی ہے؟ کیا یہ ہماری روز مرہ زندگی کی چھپی حقیقت ہے، یا پھر یہ ایسا قانون ہے جو ہماری تقدیر بدل سکتا ہے؟ یہ محض ایک عام نصیحت نہیں تھی، بلکہ ایسا اعلان تھا جو قیامت تک کے انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ آپ بھی سوچئے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار قسم کھائے اور آپ سن رہے ہو تو کیا آپ کا دل نہیں کانپے گا یہ جاننے کے لیے کہ وہ بات آخر ہے کیا؟ مدینہ منورہ کا وہ پرسکون ماحول تصور کریں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں، سورج کی کرنیں مسجد نبوی کے کھجور کی چھت سے چھن کر آ رہی ہیں، ہلکی سی روشنی، نرم سی ہوا، اور دلوں میں وہ محبت جو صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر محسوس ہوتی ہے۔ لوگ خاموش ہیں، سانسیں تھمی ہوئی ہیں، اور سب کے دل ایک ہی سوال لیے بیٹھے ہیں، آج ہمارے آقا ہمیں کیا سکھانے والے ہیں؟ اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہلتے ہیں، لیکن یہ الفاظ عام نہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بعد صحابہ کے دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں ایک غیر معمولی سنجیدگی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بات زندگی بدل دینے والی ہے، جیسے اس لمحے وحی کا وزن ابھی بھی فضا میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قسم کھاتے، صحابہ جان جاتے کہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی ایسا راز ہے جس کے پیچھے ایک گہرا پیغام چھپا ہوا ہے، ایک انتباہ، ایک نصیحت، ایک روشنی۔ ذرا سوچئے وہ کیسا لمحہ ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم قسم کھائی ہو، صحابہ کرام کے دل لرز گئے ہوں، نگاہیں نیچی ہو گئی ہوں، اور ہر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ آخر کس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری کسی خطا کی طرف اشارہ ہے، یا یہ وہ کمزوری ہے جو ہم محسوس بھی نہیں کرتے لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے؟ کبھی ہم نے خود سوچا کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے دروازے ہیں جو ہم اپنی لاعلمی میں کھول دیتے ہیں، وہ دروازے جن کے پیچھے آزمائش، ذلت اور محتاجی کھڑی ہوتی ہے؟ کبھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ کچھ لوگ زندگی بھر دوڑتے رہتے ہیں لیکن کمی پوری نہیں ہوتی؟ مانگنے کی ایک عادت جو بچپن سے شروع ہوتی ہے، جوانی کو بھی جکڑ لیتی ہے اور بڑھاپے تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ لوگ روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن سکون نہیں ملتا، آخر کیوں؟ یہ سوال صرف اس دور کے صحابہ کے لیے نہیں تھا، آج بھی ہمارے لیے ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر موقع پر دوسروں پر انحصار کرنے لگتے ہیں، جو ہر مشکل پر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی رشتہ دار کا، کبھی دوست کا، کبھی اجنبی کا، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ سکون کیوں نہیں ملتا، برکت کیوں نہیں اترتی، دل کا چین کیوں نہیں لوٹتا؟ یہ وہی لمحہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے ایسا جملہ نکلا جو صدیوں بعد بھی کانوں میں گونجتا ہے، ایک جملہ جو صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے، ایک جملہ جو انسان کو ہلا دیتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کہیں اسی راستے پر تو نہیں چل رہے ہیں جسے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ اب وہ لمحہ آتا ہے جو سننے والوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش مجمع کو دیکھتے ہیں، نگاہیں ایک ایک چہرے پر پھرتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام ہر ایک کے دل میں اتار دینا چاہتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو قیامت تک کے لیے ایک وارننگ بن گئے،
خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں جو سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ یہ جملہ مسجد نبوی کی فضا میں 3 بار گونجتا ہے۔ سوچیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل کس قدر دہل گئے ہوں گے۔ 3 بار قسم مطلب یہ بات معمولی نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے، جو عادت بنا لیتا ہے دوسروں سے مانگنے کی، وہ حقیقی ایمان سے خالی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال کا دروازہ کھولنے سے مراد کیا ہے؟ کیا ضرورت کے وقت مدد مانگنا بھی غلط ہے؟ نہیں، اسلام تو بھائی چارے اور مدد کا دین ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا وہ عادت ہے، بار بار بلا ضرورت دوسروں پر انحصار کرنا اور خود محنت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے، دل سے قناعت ختم ہو جاتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے اور وہ انسان کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہمیں آج بھی نظر آتی ہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہر حال میں دوسروں پر بوجھ بنے رہتے ہیں۔ شروع میں تھوڑی مدد مل جاتی ہے لیکن آہستہ آہستہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ وہ انسان جو خود کو سنبھال سکتا ہے لیکن ہاتھ پھیلانے کا عادی بن جائے، وہ کبھی عزت اور سکون نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں یہ بات سمجھائی۔ یہ انتباہ صرف مانگنے والے تک محدود نہیں بلکہ ایک طرز زندگی کے بدلنے کا پیغام ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہاتھ اوپر والا ہونا چاہیے، نیچے والا نہیں، یعنی دینے والے بنو، لینے والے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ لینے والا ہاتھ اکثر مجبور ہوتا ہے، کبھی لالچی، کبھی بے صبر، لیکن دینے والا ہاتھ عزت والا ہے، مطمئن ہے اور اللہ کی برکتوں کا وارث ہے۔ آپ ذرا سوچیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مانگنے کی عادت محتاجی کے دروازے کھول دیتی ہے، تو یہ محض دنیا کی محتاجی نہیں بلکہ دل کی بھی محتاجی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ غیر مطمئن رہتے ہیں، ہمیشہ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں، ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملا۔ یہ روحانی غربت ہے جو سب سے بڑی غربت ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں کبھی کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے؟ نہیں، اسلام تو توازن سکھاتا ہے۔ ضرورت کے وقت مانگنا منع نہیں لیکن عادت بنا لینا تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا دروازہ کھول رکھا ہے، سب سے پہلے اللہ سے مانگو، بندوں کے سامنے نہیں۔ جب اللہ سے مانگتے ہو تو عزت بڑھتی ہے، جب بندوں سے مانگتے ہو تو ذلت بڑھتی ہے۔ یہ پہلا سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ہمیں دیا۔ جو سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مدینے کی فضا اب بھی پرسکون ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام کے دل لرزے ہوئے ہیں۔ 3 بار قسم کھا گئے، بات عام نہیں ہو سکتی۔ ابھی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حقیقت بیان فرمائی، ایک ایسا راز جو مالداروں کو بھی حیران کر دے اور غریبوں کے لیے امید کا چراغ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ جملہ سن کر شاید کسی کے ذہن میں سوال آیا ہوگا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مال نکالیں گے، کچھ دے دیں گے تو مال کم ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ نہیں، مال کم نہیں ہوتا۔ یہاں سے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، ایک نیا تصور جنم لیتا ہے، دینے سے کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت بڑھتی ہے۔ سوچیے، ہم دنیا میں حساب کتاب کے اصول پر چلتے ہیں، جیب سے 1000 نکالو گے تو جیب ہلکی ہوگی، لیکن اللہ کا نظام مختلف ہے، وہاں جو دو گے وہ لوٹ کر کئی گنا بڑھ کر واپس ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جو 7 بالیں اگاتا ہے، ہر بالے میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے۔ یہی راز ہے کہ دینے والے کا مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے، کبھی رزق میں، کبھی سکون میں، کبھی عزت میں، کبھی اولاد میں۔ یہ بات صرف الفاظ نہیں بلکہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے اس کا تجربہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے
غزوات کے وقت اپنی دولت اللہ کی راہ میں لٹائی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان کا دیا ہوا کبھی کم نہ ہوا۔ ہماری زندگی میں بھی یہی قانون چلتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے جو لوگ دل کھول کر دیتے ہیں ان کے پاس کبھی کمی نہیں رہتی، شاید پیسہ نہ بڑھے مگر سکون ضرور بڑھتا ہے۔ ان کے چہرے پر نور، ان کے گھروں میں رحمت، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ روک لیتے ہیں وہ بظاہر دولت مند لگتے ہیں مگر دل کے غریب ہوتے ہیں، ہمیشہ ڈر میں رہتے ہیں کہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کو برکت کا راز بتایا۔ آپ نے صرف بتایا نہیں بلکہ عملاً کر کے دکھایا۔ کبھی گھر میں کھجوریں ہوتے، کبھی جو کی روٹی، کبھی پانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بانٹ دیتے، خود بھوکے رہ جاتے لیکن دوسروں کو دے دیتے اور نتیجہ برکت ہی برکت۔ یہاں غور کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کبھی قسم کھا کر کہی، یعنی یہ کوئی عام بات نہیں۔ دنیا کا حساب کہتا ہے مال نکل گیا، اللہ کا وعدہ کہتا ہے مال بڑھ گیا۔ کون سا وعدہ سچا ہے؟ یقیناً اللہ کا وعدہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تو یہ صرف ایک تسلی نہیں تھی بلکہ کائنات کے اس قانون کا اعلان تھا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں پاتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہے جو دنیاوی منطق سے بالاتر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دینے سے کمی آتی ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے نظام میں دینے والا ہمیشہ پاتا ہے، کبھی مال میں، کبھی سکون میں، کبھی صحت میں، کبھی عزت میں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دیکھ لیجیے، جب مدینہ آئے تو خالی ہاتھ تھے مگر دل میں سخاوت بھری تھی، جتنا بھی ملا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور نتیجہ اللہ نے انہیں اتنا دیا کہ وہ زمانے کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ ان کی دولت جتنا بڑھتی ان کا صدقہ بھی بڑھتا اور برکت کا دریا بہتا رہتا۔ قرآن مجید میں بار بار صدقے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے مال رات دن پوشیدہ اور علانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم۔ یہ آیت صرف مال دینے والے کے لیے خوشخبری نہیں بلکہ دل کے سکون کا وعدہ بھی ہے۔ صدقہ دینے والے کو اللہ ایسا اطمینان دیتا ہے جو سونے چاندی سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ وہ سکون جو دل کو روشنی سے بھر دیتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا، وہ دل شکستہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، کمائے اور صدقہ دے۔ پوچھا گیا اگر محنت کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نیکی کرے، بدی سے بچے، یہی اس کا صدقہ ہے۔ یہاں صدقہ صرف مال کا نہیں بلکہ رویے، اخلاق اور تعاون کا بھی ہے۔ یہ سوچ انسان کو بخشش اور قرب الہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ جو لوگ دل کھول کر دیتے ہیں، یتیموں کو مدد، بیماریوں کی خدمت، تعلیمی اداروں کی تعمیر، راہگیروں کو پانی، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ اللہ انہیں وہاں سے دیتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی اچانک رزق کے دروازے کھولتے ہیں، کبھی بیماریوں سے شفا ملتی ہے، کبھی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سائنس بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے دینے والے لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو سکون اور اطمینان بخشتے ہیں۔ گویا صدقہ صرف روحانی نہیں جسمانی سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ صدقے کی قیمت مال کی مقدار سے نہیں نیت کے خلوص سے ماپی جاتی ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا ہے تب بھی دیجیے کیونکہ برکت دینے والے کا وعدہ اور وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کبھی ایسا منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دو لوگ جن کے درمیان
قدرت برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ ایک دن گلے ملتے، آنکھوں میں آنسو، دل میں سکون اور زبان پر صرف ایک جملہ، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ یہ منظر عام نہیں تھا، کیونکہ دنیا کے حساب سے معاف کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ ہمارا نفس کہتا ہے کہ بدلہ لو، اپنی انا بچاؤ، عزت بچاؤ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس نے انسانی سوچ کا رخ ہی بدل دیا۔ جو شخص کسی پر زیادتی کرے اور جس پر زیادتی ہوئی وہ کہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، تو اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ جملہ سننے میں آسان لگتا ہے، مگر غور کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے؟ ہماری دنیا میں تو معاملہ الٹا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے والا کمزور ہے، جوابی کارروائی نہ کرنے والا دب جاتا ہے، عزت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قسم کھا کر اعلان فرما رہے ہیں کہ عزت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ ذرا لمحہ بھر رک کر سوچیے، یہ وعدہ کسی عام انسان کا نہیں، کائنات کے سچے نبی کا ہے، جو رب کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں تو اس میں اللہ کا وعدہ شامل ہے، اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہاں ایک اور سوال دل میں اٹھتا ہے، معاف کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے دل پر بدلے کی خواہش، انتقام کی آگ اور انا کا بوجھ ہوتا ہے۔ لیکن یہی تو اصل امتحان ہے۔ جو اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن میں صاف فرمایا گیا، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ آیت معاف کرنے والوں کے لیے اللہ کا ذاتی وعدہ ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جب رب کائنات خود کہے کہ میں تمہارا اجر دوں گا، تو اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیوں میں معاف کرنے کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے۔ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب جھوٹا الزام لگایا گیا تو جن رشتہ داروں نے یہ فتنہ پھیلایا تھا، ان میں سے ایک شخص وہ تھا جسے حضرت ابوبکر مالی مدد دیتے تھے۔ غصہ فطری تھا، حضرت ابوبکر نے مدد روک دی، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، تم میں سے جو فضل والے اور وسعت والے ہیں وہ یہ قسم نہ کھائے کہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین کو کچھ نہ دے، انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یہ سن کر حضرت ابوبکر رو پڑے اور فوراً اسے معاف کر دیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ یہی تو اصل مقام ہے۔ جو بدلے لینے پر قادر ہو پھر بھی معاف کر دے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔